الکیس من جان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، اپنے آپ کی نگرانی کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور اس دنیا کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے ابھی سے نیکیاں جمع کرتا ہے۔ انسان کی نیکیوں کا بدلہ اس کی اولاد کو ملتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھے رہیں، میرے گھر والے اچھے رہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ نیکیاں کریں، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی زندگی کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی اولاد کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، انسان کے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ موقع کو غنیمت سمجھے اور اپنی نیکیوں کی طرف آگے بڑھے۔ اپنے آپ کو جتنا انسان نیکیوں میں لگا سکتا ہے، اپنے آپ کو نیکیوں میں جتنا مصروف کر سکتا ہے، انسان مصروف کرنے کی کوشش کرے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز دوستوں اور پیارے بچوں، ایک بات جو مجھے اور آپ کو اچھی طرح جاننی چاہیے کہ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور پالنہار ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ حاضرین کرام، جمعہ کی مناسبت سے ہم سورۃ الکہف پڑھتے ہیں۔ جمعہ کی مناسبت سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ رکھی ہے، بیان فرمایا: المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات
वल्बाक़ियातु स्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। क्या लोगों, दुनियावी माल, दुनियावी दौलत, दुनिया में मालो दौलत दुनियावी ज़िंदगी का खूबसूरत सामान है, या फिर दुनियावी ज़िंदगी की खूबसूरती का एक ज़रिया और एक सबब है, लेकिन हकीकी दौलत, हकीकी माल, हकीकी सरवत इंसान का अपना असल ख़ज़ीना और उसकी पूंजी उसके नेक अमाल हैं। हाज़रीन किराम, इसी सूरे में आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि इंसान क़ियामत के दिन जब आएगा, उसके नामे आमाल जब पेश किए जाएंगे तो इंसान वहाँ पर देखेगा मा लिहादल किताब, ये हमारे नामे आमाल की कैसी किताब है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, और इस किताब में इंसान देखेगा उसका किया गया हर बड़ा अमल भी वहाँ मौजूद है, हर छोटा अमल भी वहाँ मौजूद है, हर अच्छा अमल भी मौजूद है, हर बुरा अमल भी मौजूद है। ववजदू मा अमिलू हादिरा, कि बंदे जो कुछ भी अमाल दुनिया में अंजाम करते थे वो सारे के सारे अमाल को क़ियामत के दिन देख लेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी कहा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, कि तुम्हारा परवरदिगार वो रहम करने वाला है, किसी एक पर भी वो जुल्म करने वाला नहीं। किसी ने दुनिया में नेकियां ज़्यादा की थी, अमाल ज़्यादा किए थे, परवरदिगार उन अमाल को घटाने वाला नहीं। किसी ने दुनिया में नेकियां की ही नहीं थी, परवरदिगार उसके खाते में नेकियां लिखने वाला भी नहीं। कहा फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह, कि दुनियावी ज़िंदगी में जिसने राई दाने बराबर भी, रत्ती छोटे से छोटे दाने के बराबर भी अगर किसी ने दुनिया में नेकी की होगी तो उसका बदला वो क़ियामत के दिन देख लेगा, उसी नेकी को देख लेगा। और दुनिया में अगर किसी ने हर छोटी से छोटी नेकी की होगी, राई दाने बराबर भी नेकी की होगी, अल्लाह तबारक व तआला वो नेकी उसको बता देगा, और हर छोटे गुनाह को भी बता देगा, हर बड़े गुनाह को भी बता देगा। कहा गया एक और जगह मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा, अगर कोई नेकियां करता है, नेक अमाल करता है, अच्छा अमल करता है, तो उसके ये अमाल सालिहा उसके अपने लिए हैं, उसकी ये नेकियां उसके अपने लिए हैं, उसकी नेकियां दूसरों के लिए नहीं। वमन असाअ फअलैहा, और जो गुनाह करता है, जो गुनाह के काम करता है, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता है, अल्लाह तबारक व तआला की यूँ समझिए कि अल्लाह ताला के दीन से एराज़ करता है, इसका वबाल भी उसी इंसान के सर होगा। मालूम हुआ कि इंसान की ज़िंदगी में नेकियों का कितना बड़ा अमल दखल है। मालूम हुआ कि इंसान की ज़िंदगी की बाद वाली ज़िंदगी के लिए असल चीज़ काम आने वाली यही नेकियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल-कय्यिसु मन जान नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत, सबसे अक्लमंद आदमी वो है जो अपने नफ्स की निगरानी करता है, अपने आप की निगरानी करता है, अपना मुहासबा करता है, और इस दुनिया के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है उसके लिए अभी से नेकियां जमा करता है। क़हत साली आने वाली है तो इंसान उससे पहले ही कुछ जमा करने की, पूंजी जमा करने की कोशिश करता है। कोई सीज़न आने वाला है तो इंसान उससे पहले ही कोशिश करता है कि इस सीज़न के लिए मुनाफा उठाने के लिए मैं कोई ऐसा माल जमा करूं जो मुझे मेरे मुस्तकबिल में काम आए। इंसान दुनियावी मामलात में बड़ा होशियार है, बड़ा शातिर है, बड़ा चालाक है, बहुत दूर रस है, बड़ी दूर की सोचता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया एक कारोबारी से ज़्यादा, एक ताजिर से ज़्यादा अक्लमंद और चालाक वो मोमिन है जो अपनी आखिरत के लिए नेकियों को जमा करता है, अपनी नेकियों की हिफाजत करता है, और हर बड़े अमल को, हर छोटे अमल को इसलिए अंजाम देता है कि ये मेरी आखिरत में काम आने वाली चीज़ है, ये मैदान महशर में मेरी काम आने वाली चीज़ है। इंसान हर छोटी बड़ी नेकी के पीछे सोचता है कि कल क़ियामत
قیامت کے دن جب میرے گھر والے بھی چلے جائیں گے، بھائی چلے جائیں گے، دوست و احباب چلے جائیں گے، بیوی بچے مجھ سے منہ موڑ لیں گے، تو یہی میری پونجی ہوگی، یہی میری نیکیاں ہوں گی، یہی میرے اعمال ہوں گے جو مجھے کام آنے والے ہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی انسان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کا اپنا بوجھ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، اور اس وقت صرف اور صرف ایک ہی سکہ چلے گا، وہ سکہ نیکیوں کا سکہ ہوگا۔ اس وقت ایک ہی، یوں سمجھیے کہ ایک ہی نرخ چلے گی، وہ نیکیوں کی نرخ ہوگی۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں عمل کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارے اعمال نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ہمیں سکون کی زندگی دینے والے ہیں۔ انسان کی زندگی، سکون زندگی انسان کا برباد ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، غور کیا ہے، آپ حضرات بھی نیوز وغیرہ میں، اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ آج ایک تو لوگوں کی کثرت ہے، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے کاروبار کی کثرت ہے، معاش اور معیشت کی کثرت ہے، تجارت و کاروبار کی کثرت ہے، مال کی ریل پیل ہے، دولت و ثروت کی فراوانی ہے۔ یوں سمجھیے کہ دنیا نے اپنی دولت کے خزانے کھول دیے ہیں۔ نیوز میں پڑھتے ہیں کہ فلاں چینل کو، فلاں اسپورٹس کو، فلاں کو بلین دیے گئے، ملین دیے گئے، 100 کروڑ دیے گئے۔ یعنی انسان آج کی زندگی میں جتنا مالدار تھا، سابقہ زندگی میں انسان کبھی اتنا مالدار نہیں تھا۔ انسانی زندگی میں جتنے وسائل آج تھے، اس سے زیادہ وسائل ماضی میں کبھی نہیں تھے۔ انسانی زندگی میں جتنی سہولتیں آج تھیں، لیکن اس سے زیادہ سہولتیں ماضی میں کبھی نہیں تھیں۔ لیکن ہم ایک دوسرا پہلو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج انسان جتنا پریشان ہے، آج انسان جتنی بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے، جتنے قلق و اضطراب کی زندگی گزار رہا ہے، انسان ماضی میں کبھی اتنا پریشان اور کبھی اتنا مضطر نہیں تھا۔ سبب یہی ہے کہ ہم نے نیک اعمال کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے نیک اعمال کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم اعمال کے بجائے، اپنی نیکیوں کے بجائے، ہم ظاہری زندگی کے ساز و سامان میں زندگی کا عیش اور سکون تلاش کر رہے ہیں، جبکہ زندگی کا اصل سکون، جبکہ زندگی کا اصل، یوں سمجھیے کہ زندگی کی اصل راحت ہماری نیکیوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے غفلت کرے گا، جو میری یاد سے غفلت برتے گا، جو میری عبادت سے غفلت برتے گا، جو میرے لیے نیک اعمال کرنے سے غفلت برتے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ دو ٹوک الفاظ میں کھلی دھمکی دے دی اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا، جو میری رضامندی سے اعراض برتے گا، جو میری نیکیوں سے دوری اختیار کرے گا، ہم بھی اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اور کہا، ایک اور جگہ کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اور اے لوگوں، جو بھی، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت ہو، جو بھی، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، بچہ ہو کہ بوڑھا ہو، جو بھی نیک اعمال کرتا ہے، ہم اس کی زندگی کو سنوار دیں گے، ہم اس کی زندگی کو سنوار دیں گے۔ ہمارے نوجوانوں کے لیے اس آیت کریمہ میں ایک پیغام ہے۔ کہا گیا کہ زندگی کا سکون صرف روزانہ کی مزدوری لانے میں نہیں ہے۔ آپ روزانہ 1000 روپے کما رہے ہیں، آپ روزانہ 500 روپے کما رہے ہیں، آپ روزانہ، ہفتے میں، مہینے میں ہزاروں روپے کما رہے ہیں اور اپنی زندگی میں سکون محسوس کر رہے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ دنیاوی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنی دی ہیں، اس سے زیادہ دنیاوی نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو دے کر رکھی ہیں۔ آپ اگر روزانہ 2000 کما رہے ہیں،
ایک غیر مسلم روزانہ 5,000 کما رہا ہے، آپ مہینے میں 1 لاکھ کما رہے ہیں، ایک غیر مسلم مہینے میں 2 لاکھ کما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ اس سے خوش ہے، ہرگز نہیں۔ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے جو انسان کو دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ اسے جو بھی روزی دے رہا ہے اس پر قناعت کرے، اس پر صبر کرے اور آخرت کی دولت جمع کرنے کی کوشش کرے۔ نوجوانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں نماز جمعہ میں 1 مرتبہ پڑھ لوں، عید کی نماز پڑھ لوں، یا پھر کوئی نماز موقع مل گیا میں پڑھ لوں، اور مجھے فلاں بھی کانٹریکٹ مل رہا ہے، مجھے فلاں آدمی فون کر کے کام کے لیے بلا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کام پر لگایا۔ حاضرین کرام، یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج ہے کہ اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے انسان کو اپنے عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کو خوش اسی وقت ہونا چاہیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال ہو۔ سورۃ العصر کی میں نے آیتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، پورے زمانے کی قسم کھائی، پورے زمانے کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، جو زمانہ گزر گیا ہے، جو زمانہ آنے والا ہے، جو زمانہ چل رہا ہے، زمانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اس کے بعد کہا ان الانسان لفی خسر، اس زمانے میں جو بھی انسان زندگی گزار چکا ہے، زندگی گزار رہا ہے یا آگے زندگی گزارے گا، سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ انسان زمانے میں زندگی گزار رہا ہے تو سارا کا سارا زمانہ اور اس زمانے میں زندگی گزارنے والا انسان سب کے سب گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ فائدے میں کون ہے؟ جواب دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فائدے میں وہی لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور تو اور ایک دوسرے کو حق بات بتاتے ہیں، اور عمل کرنے کے معاملے میں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، اس پر صبر کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، ہم نقصان میں ہیں، میں نقصان میں ہوں، آپ نقصان میں ہیں۔ یہ نقصان ہماری زندگی کا اسی وقت دور ہو سکتا ہے جب ہم کیا کریں؟ نیک اعمال کریں، عمل کی رغبت پیدا کریں، عمل کی خواہش پیدا کریں، عمل کی ہم تڑپ پیدا کریں اور اس کے لیے ہم عمل کریں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام بتائے گئے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، اللہ تعالیٰ کے 2 نام بتائے گئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت میں کہا الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، الرحمن نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، دونوں کے معنی سیم ہیں تقریباً، لیکن اہل علم نے بتایا کہ هو رحمان فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ۔ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام ہے جو سب پر رحم کرتا ہے، کافروں پر بھی رحم کرتا ہے، مشرکین پر بھی رحم کرتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی کھلاتا ہے، اور یہ کہاں ہوگا؟ دنیا میں ہوگا۔ هو رحمان فی الدنیا، سب پر رحم کرے گا، لیکن آخرت کے بارے میں کہا هو رحیم فی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے مگر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، وہ سب پر وہاں رحم نہیں کرے گا، وہاں رحم انہی لوگوں پر کرے گا جو اس کے بندے ہوں گے، جو اس کے لیے عمل کرنے والے بندے ہوں گے، جو اس کے لیے نیکیاں جمع کرنے والے بندے ہوں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، دنیا میں نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کر رہا ہے، تو ہماری اس سے زیادہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جیسے ہم پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ ہم پر آخرت میں بھی رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جیسے نوازشیں دی، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں نوازے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ فاستجاب لكم ربكم انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذکر او انثى، کہ تم میں سے نہ مردوں کا ہم عمل ضائع کریں گے نہ ہی عورتوں کا ہم عمل ضائع کریں گے، بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اعمال کو نگرانی کے ساتھ، نگہداشت کے ساتھ سنبھال کر رکھتا ہے، جس طرح ایک اونٹنی اپنے بچے کی نگہداشت کرتی ہے۔
انسان کے اعمال کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے کرتا ہے جیسے ایک اونٹنی اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے عمل کی قدر کرنے والا ہے۔ سورۃ الدہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا، جنت کا ایک بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، جنت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا تذکرہ کھینچا، جنت کے لباس کا، جنت کے زیور کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ تمام اس لیے ہے کان سعیکم مشکورا، کہ تمہاری دنیا میں جو عمل کی کوشش تھی، ان ساری کوششوں کی قدر کی وجہ سے ہم نے تم کو جنت دی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی انسان کی عمل کے لیے کوششیں تھیں، ان کوششوں کو قبول کر کے ہم نے تمہیں یہ جنتی نعمتیں دی ہیں۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ کے پاس ہمارے عمل کی اہمیت ہے تو ہمارے پاس بھی اپنے عمل کی اہمیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمارے عمل کی قدر کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل میں اضافہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کو جب قدر کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے تو ایک عقل مند انسان کو، ایک مومن کو چاہیے کہ عمل میں آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ لوگوں کسی بھی نیکی کو ہرگز معمولی نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو ہرگز معمولی نہ سمجھو، اگرچہ کہ کسی انسان سے، اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، اچھے طور پر ملنا بھی کیوں نہ ہو، اس نیکی کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا جہنم سے بچو، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اگرچہ کہ ایک کھجور یا کھجور کا آدھا حصہ ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اس نیکی کے ذریعے بھی اگر تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو ضرور اس کی کوشش کرو۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل کی اہمیت کو سمجھے، اور تو اور انسان کو چاہیے کہ اپنے عمل کی اہمیت کو سمجھے، اپنی عملی زندگی کی اہمیت کو سمجھے۔ اور کہا گیا اذا مات الانسان انقطع عملہ، اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے عمل کا بدلہ 3 حصوں میں رہتا ہے۔ کوئی نیک اولاد دعا کرے، کوئی صدقہ جاریہ ہو، کوئی علم سے فائدہ اٹھائے۔ اگر کوئی ہمارے واسطے، ہماری اولاد دعا نہیں کر رہی ہے تو ہمارا تو تعلق ٹوٹ چکا ہے عمل سے۔ اگر ہم نے دنیا میں صدقہ جاریہ نہیں چھوڑا ہے تو پھر ہمارے عمل کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں کسی کو علم نہیں سکھایا ہے تو پھر تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے عمل کے دروازے بند ہو جانے ہیں۔ اسی لیے ایک عقل مند انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عمل کی کھیتی میں لگائے، اپنے آپ کو عمل کے اضافے میں لگائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے تھے۔ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا تھے، مگر پھر بھی دیکھا گیا کہ اتنی نمازیں پڑھتے ہیں حتی تورمت قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، پیر سوج جایا کرتے تھے۔ اتنے روزے رکھتے، اتنی نیکیاں کرتے، اتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو پوچھا گیا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں پھر بھی اتنی نیکیاں کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے جب مجھے سب کچھ معاف کیا ہے میں پھر بھی نیکیاں کر کے اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ نیکیاں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کی ایک مثال ہے۔ گویا انسان کو اللہ نے صحت دی ہے، شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، سننے کی صلاحیت دی ہے، انسان کے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ موقع کو غنیمت سمجھے اور اپنی نیکیوں کی طرف آگے بڑھے۔ اپنے آپ کو جتنا انسان نیکیوں میں لگا سکتا ہے، اپنے آپ کو نیکیوں میں جتنا مصروف کر سکتا ہے، انسان مصروف کرنے کی کوشش کرے۔ بلکہ بعض احادیث میں، بعض آیات میں کہا گیا انسان کی نیکیوں کا بدلہ اس کی اولاد کو بھی ملتا ہے۔
انسان کی نیکیوں کا بدلہ اس کی اولاد کو ملتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ میرے بچے اچھے رہیں، میرے گھر والے اچھے رہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ نیکیاں کریں، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی زندگی کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی اولاد کی حفاظت کرے گا۔ حاضرین، یہ کچھ باتیں رہیں عمل کے تعلق سے۔ پروردگار مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹی بڑی نیکی کو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کو حقیر سمجھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے چھوٹی بڑی نیکیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو قبول فرمائے، دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے، آخرت میں بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔